اچھا چلیں اسی بات پر ہم بات کرتے ہیں 18ویں ترمیم کے حوالے سے. 18ویں ترمیم پر آپ کا کیا اوپینین ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایمانداری سے بتاؤں کہ 18ویں آپ کا بڑا ایکسپیرینس رہا ہے 18ویں ترمیم میں. میں تو اور میں بھی تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں کہ آپ اور حیدر عباس رضوی جو ہے وہ پارلیمانی لیڈر تھے متحدہ کی طرف سے، بلکہ مطلب 18ویں ترمیم کی اس نمائندہ کمیٹی میں 26 جون 2009 کو یہ کام شروع ہوا، جس کے اندر 73 اجلاس ہوئے اور تقریباً 11 مہینے تک نہ اس کے حوالے سے بات چلتی رہی. مجھے نہیں پتا کہ آپ نے کتنی میٹنگز اٹینڈ کی، لیکن اس کے اندر آپ کی ایم کیو ایم کی پاور یہ تھی کہ آپ کے 51 ایم پی ایز تھے، 25 ایم این اے تھے، 6 سینیٹر تھے اور 8 وزارتیں تھیں. اس وقت آپ کے پاس اتنی پاور تھی، اور اس کے باوجود آپ نے سائن کر دیا 18ویں ترمیم پر. یہ کیا ہوا؟ یہ کیوں ہوا؟ یہ تو ظلم ہو گیا. ویسے میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ 18ویں ترمیم پر ایک تفصیلی پروگرام ہم کریں گے. بالکل ایسے ہی ہے. اس کی 106 شقیں ہیں، بالکل، جس کے ذریعے سے آئین کے کوئی 70 کے قریب جو اوریجنل شقیں تھی اس میں ترمیم، اوریجنلی اس وقت تک کی 70ویں ترمیم تک جو تھی اس میں ترمیم ہوئی ہے. تو تھوڑا سا سمجھنا یہ ہے کہ یار 18ویں ترمیم میں میرا جو اپنا اوپینین 18ویں ترمیم یہ ہے کہ جو اربن سندھ ہے اس کا مینڈیٹ پر قبضہ اور بغیر ووٹ کا، مطلب یہ کہ اربن سندھ کے جتنی وسائل ہیں ان پر قبضہ بغیر ووٹ کے، یہ 18ویں ترمیم ہے. نہیں نا ایسا اچھا دانیال ایسا نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے، آپ میری بات کو مانیں. اوکے، میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے اس پروگرام کے بعد ثابت کر دوں، کھول لیں گے گوگل پہ 18ویں ترمیم اور ہم بات کر لیں گے. میں پرنٹ آؤٹ نکالوں گا. میں آپ کو بتاؤں 106 شق میں سے کوئی ایک شق ایسی نہیں ہے جو میرے بلدیاتی اختیارات یا وسائل پر ڈاکہ ڈالے. مطلب اس کے اندر کوئی بھی، اس کے اندر صرف وہ معاملات اور امور ہے جو مرکز اور صوبوں کے درمیان وسائل اور اختیارات کی تقسیم کے معاملات. یہ ٹھیک ہے کہ مرکز کے مقابلے میں زیادہ وسائل صوبوں کو چلے گئے، 18ویں ترمیم میں بھی گئے، اور 7ویں نیشنل فائننس کمیشن جو آرٹیکل 160 کے تحت بنتا ہے اس کے تحت بھی گئے. اب 62% وسائل صوبوں کو ملتے ہیں، چاروں صوبوں کو، 38% مرکز کو. 2008 میں یہ 7واں قومی مالیاتی کمیشن ہوا. لیکن اس کے بعد 62% مرکز کے پاس تھا، 38% صوبوں کے پاس تھا. تو یہ 7ویں قومی مالیاتی کمیشن نے صوبوں کو مضبوط تو ضرور کیا، لیکن بلدیاتی نظام کے اختیارات اور وسائل کے عوض نہیں، اس کے بدلے میں نہیں، بلکہ مرکز کے اختیارات اور وسائل کے عوض میں. اب میرا آپ کا مسئلہ پتہ ہے کہاں تھا؟ غیر آئینی لیجسلیشن، قانون سازی 2013 کا جو مسودہ جو قانون ہے لوکل کا، یہ آئین کے آرٹیکل 140A کی نفی ہے. 18ویں ترمیم سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں. 18ویں ترمیم نے کوئی بلدیاتی اختیار صوبوں سے نکال کر بلدیات کو نہیں دیا، بلدیات سے نکال کر صوبے کو نہیں دیا. یعنی 18ویں ترمیم میں کوئی ایسا اختیار نہیں جو آپ بلدیات سے نکال کر صوبے کو دیں، کوئی نہیں ہے. بلکہ مرکز سے صوبے کو گیا بہت کچھ. صوبے نے تو یوسرپ کیا، قبضہ کیا، اس نے تو غصب کیا، یوسرپ کیا سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بنا کے، جو کہ 148 کلیئر ہے کہ یہ بلدیاتی امور ہے، افیئر ہے، ذمہ داری اور اختیار ہے. پھر پانی اور نکاسی آب، گٹر، یہ بلدیاتی وہ ہے. وہ لے کے بلڈنگ کنٹرول، ماسٹر پلان، یہ اربن ٹاؤن پلاننگ، یہ سارا کا سارا یہ امور، ذمہ داری، اختیار، افیئرز بلدیات کے ہیں. یہ آرٹیکل 140 کی نفی. اسی لیے 2016 میں جب لنڈن سے میں الگ ہوا تو 2017 اپریل میں میں لے گیا، مجھے 28 دن کا دھرنا کرنے کی جماعت اسلامی کی طرح، اور 7 دن کا دھرنا، 17 دن کا دھرنا، 7 دن کا دھرنا کرنے کی پی ایس پی کی طرح مجھے ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا. اور انہیں جو کچھ ملا لالی پاپ کی شکل میں پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت سے، یہ اس پر خوش ہو گئے. جو مصطفیٰ کمال کو ملا وہ اس پہ خوش ہو گئے، لیکن اصل میں جو کچھ ہمیں دیا وہ گلزار احمد نے دیا. جسٹس گلزار احمد صاحب نے اپنے آفس کے آخری دن میری پٹیشن کو تھرو کر کے، وہ میری ڈرافٹ، اچھا جی وہ میری پٹیشن تھی، میرا نام اس پہ سب سے ٹاپ میں، اور باقی رابطہ کمیٹی کا اراکین. تو ہم نے جہاں ہم سے غلط کام ہوئے، نادانستگی میں یا دانستہ بھی ہم نے غلط پالیسیاں بنائی، اس کا خمیازہ ہم نے بھگتا، ووٹ بینک نے بھگتا، ہماری قوم نے بھگتا. لیکن وہاں ہم نے ایک مڈل کلاس، پڑھا لکھا،
ایک نوجوانوں کا عمل قائم کیا, اور ہم اسمبلی میں ایسے لوگ لائے جو ٹیکسی چلاتے تھے, جو گنے کی مشین چلاتے تھے, جو ماسٹرز تھے, جو گریجویٹ تھے, جو ڈاکٹرز تھے, جو آئی ٹی ایکسپرٹس تھے, جو انجینئر تھے, جو وکلا تھے. تو اس کا مطلب یہ کہ دانیال جہاں یہ خرابیاں ہوئیں اس سے ہمیں گریز کرنا ہے اب آگے. ایسا ہی ہے. یعنی جو اچھائی تھی, ڈسپلن تھا, اگر اچھا نظم و ضبط ہو, یہ نعرہ نہیں آنا چاہیے تھا. اس کو اسی وقت نپ انٹو دا بڈ آف دی ایول, یعنی اسی وقت جڑ ہی سے اس کو اکھاڑ کے پھینک دیتے ایم کیو ایم کے بانی. لیکن 22 اگست کی بات نہیں, جو قائد کا غدار ہے وہ موت کا حقدار ہے. میں ساری بات, اگر ایم کیو ایم کا پالیسی پرسکرپشن نہیں تھا تو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفاداروں نے تو بیڑا غرق ہمارا کیا نا. سارا الزام تو اس وقت ایم کیو ایم میں آیا جب ہم اچھا کام کر رہے تھے, ایمانداری سے کام کر رہے تھے, لیکن ہمیں بھی جو ہے وہ کٹہرے میں لا کے ڈیفینڈ ہم کریں. مطلب ہے کہ مزے کوئی اور کرے اور ہر دفعہ کٹہرے میں کھڑے ہو کے ایم کیو ایم کو ہم بچائیں. تو میں تو آخر وقت تک بچاتا رہا. ایون جو ایم کیو ایم کے بانی بھی 2016 تک بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, افواج پاکستان, ان کے بڑوں کو جو کچھ بھی کہتے رہے, تو میں پھر بھی ڈیفینڈ کرتا رہا کہ بھائی مشکل تھا, وہ بہت مشکل کام تھا. لیکن میں اس لیے کرتا تھا کہ اگر ان کے کیرزما سے سب بندھے ہوئے ہیں, یار یہ شیرازہ نہ بکھر جائے, ایک 35 سال کی محنت خراب نہ ہو, شہیدوں کا لہو رائے گا نہ چلا جائے, ایک مڈل کلاس پڑھے لکھوں کی موومنٹ, ہاں ہمیں موقع ملے گا ہم پھر کھڑا کریں گے, پھر اس کو اپنے پیروں پہ. میرا یہ پیشن تھا یار, اس لیے میں ڈیفینڈ کرتا تھا, جانتے بوجھتے کہ بھائی نہیں یہ غلط ہو گیا, یہ غلط پالیسی ہے, اس سے آگے جا کے ہم لوگ سب اس کی قیمت ادا کریں گے. تو یہ سب تھا. لیکن پھر جب 22 اگست 2016 ہوئی تو پھر تو انہوں نے ایک ایسی لائن کھینچ دی کہ مجھے بھی لائن کھینچنا پڑی. پھر یہ ہوا. یہ ملک کے آئین کی خلاف ورزی تھی, یہ ایم کیو ایم کے آئین کی بھی خلاف ورزی تھی, لیکن میں صرف اس وجہ سے کہ یہ انٹیکٹ رہے تو مجھے, ورنہ میرے لیے آسان تھا کہ بھائی مصطفیٰ کمال بھی بہت ساری باتوں میں ناراض ہو کے دبئی چلے گئے, 3-4 سال وہاں رہے تو شاید میں بھی چلا جاتا. لیکن پھر میری وہ ایبسنس یہ مانی جاتی کہ میں نے یہاں رہ کے چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی. بھائی اگر وہاں سے کوئی ایسا بیان آتا تھا نا ایک مرتبہ, تو سمجھ لے 4 مرتبہ ہم نے روکا تھا اس بیان کو, 5ویں مرتبہ وہ آیا, تو ہمیں اس کا کریڈٹ تو دیا تھوڑا سا. بالکل بالکل بالکل.